بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعة سید الایام وأعظمها عند اللہ وهو أعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ عظیم بابرکت جمعے کے دن ہمیں نصیب فرمایا ہے، جو امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا طے تھا، اور نصارہ کے لیے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اتوار کا دن طے تھا۔ امت محمدیہ کے لیے یعنی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعے کا دن عبادت کے لیے طے کیا گیا ہے۔ عبادت تو روزانہ ہی ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور کیا جاتا ہے اور قیامت تک کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ وہو اعظم عند اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا عظیم دن ہے جمعے کا دن۔ کتنا عظیم ہے؟ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہوا دن ہے جمعے کا دن۔ اسی وجہ سے ہفتے کے جو 7 دن ہیں، 7 دنوں میں سے کسی بھی دن کے نام سے کوئی سورت قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئی، لیکن جمعے کا دن ایسا بابرکت دن ہے، ایسا مبارک دن ہے، ایسا عظیم دن ہے کہ جمعے کے نام سے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں ایک سورت 28ویں پارے میں 2 رکوع پر مشتمل، جس میں 11 آیتیں ہیں، اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ جیسے جمعے کے دن کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، ہفتے کے دن کو عربی کی یوم السبت کہا جاتا ہے، اتوار کے دن کو عربی میں یوم الاحد کہا جاتا ہے، پیر کے دن کو یوم الاثنین کہا جاتا ہے، منگل کے دن کو عربی میں یوم الثلاثاء کہا جاتا ہے، بدھ کے دن کو عربی کے یوم الاربعاء کہا جاتا ہے، اور جمعرات کے دن کو عربی کے اندر یوم الخمیس کہا جاتا ہے۔ ان 6 دنوں میں سے کسی بھی دن کے نام سے کوئی سورت قرآن میں نازل نہیں ہوئی، لیکن جیسے 7واں دن آتا ہے یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کے نام سے ایک سورت نازل کی جس کا نام ہے سورہ جمعہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، مدینہ منورہ سے چند میل فاصلے پر اور چند دن تک وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ جہاں پر قیام کیا آپ نے مدینہ پہنچنے سے پہلے، اس کا نام ہے قبا۔ قبا کی بستی میں آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی آپ علیہ السلام نے، جس کو آج مسجد قبا کہا جاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی حضور نے بنیاد رکھی ہے، وہ ہے مسجد قبا۔ جمعرات کے دن آپ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر دوسرے دن جمعہ کی صبح ہوئی،
تو جمعہ کے دن آپ علیہ السلام قبا کی بستی سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. مدینہ منورہ پہنچنے سے 2-3 میل پہلے جمعے کا وقت شروع ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے صحابہ کو جمع کر کے، ایک بستی تھی وہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ آپ نے ادا فرمایا، اور وہیں پر ایک مسجد قائم کی گئی. آج اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے، چونکہ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ وہاں پر پڑھا گیا تھا، اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہے. مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان مسجد ہے جس کا نام مسجد جمعہ ہے. پھر وہاں سے آپ علیہ السلام آگے بڑھے ہیں اور پھر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جمعے کے دن کی نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اول وقت مسجد میں آ کر جمع ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں تبعث الملائکۃ یوم الجمعۃ علی ابواب المساجد، کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر. جتنے مسجدیں جہاں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے ہر مسجد کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے آ کر ٹھہرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ فرشتے؟ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، اس کا نام باضابطہ فرشتے رجسٹر میں نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتنا بڑا ثواب حاصل کرتے ہیں. آج اونٹ کی قربانی کرنا معمولی بات نہیں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ تک ایک ایک اونٹ آتا ہے. لیکن جمعے کے دن مسجد میں اگر پہلے پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مفت میں 1 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر جو مسجد میں آتا ہے تو اس کا نام بھی باضابطہ فرشتے رجسٹر میں نوٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو 1 بیل قربانی کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اور جو تیسرے نمبر پر مسجد میں آتا ہے اس کو 1 مینڈا یعنی 1 بکرا قربانی کرنے کا ثواب لکھتے ہیں. اور جو چوتھے نمبر پر مسجد میں آتا ہے یہ 1 مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. یا 5ویں نمبر پر مسجد میں آتا ہے تو اس کو 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب ان 4-5 لوگوں کے بعد جو جتنا مسجد میں پہنچنے میں دیری کرے گا اتنا زیادہ اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہے گی. یہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر گیٹ پر کب تک رہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ خطبہ دینے کے لیے امام صاحب جب تک ممبر پر نہیں چڑھتے اس وقت تک فرشتے مسجد کے دروازے پر رہتے ہیں. جیسے امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتے ہیں تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اب خطبہ شروع ہونے کے بعد جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں نہیں رہتا بلکہ ان کا نام غیر حاضرین میں شمار ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں اور عزیز نوجوانوں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جمعے کے دن جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی میں مسجد میں پہنچوں. اگر کتنی بھی مصروفیات ہوں، کتنی بھی مشغولیات ہوں، کتنی بھی ایمرجنسی ہو، کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو پہنچ جاؤں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جماعت کب کھڑی ہوتی ہے؟
وہ دیکھ کر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈھیر سارا ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جمعے کے دن جتنا ہو سکے میں پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤں تاکہ مجھے ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے۔ اذان اپنے وقت پر ہوتی رہے گی، لیکن اس عظیم ثواب کو حاصل کرنے کے لیے میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں۔ ہر مسجد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے اجر و ثواب کے حقدار ہیں وہ لوگ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ خطبے کے بعد یا خطبے کے دوران آنے والوں کی جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جمعے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جمعہ اجتماع سے ہے، یعنی مسلمانوں کی اجتماع کا دن۔ اسی وجہ سے تاکید یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھی جائے تو بڑی سے بڑی مسجد میں نماز پڑھی جائے، کہ جتنی بڑی مسجد میں جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ چاہیے انتظامی کمیٹی کے لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹی مسجدوں میں جمعے کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ اپنے محلے کے لوگوں کو بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع دیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سے کبھی جمعے کی نماز چھوٹنے نہ پائے، جمعے کی نماز اہتمام سے پڑھو، اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اپنے سستی و کاہلی سے 3 جمعہ اگر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر تو اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنی غفلت سے، اپنے مصروفیات کی وجہ سے جمعہ نہ چھوڑے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ جو جمعہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر اپنی سستی و کاہلی سے، اس کا نام منافقین میں لکھا جاتا ہے۔ معمولی بات نہیں، منافق کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت کے دن منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے سخت عذاب ہوگا۔ آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں بیچارے، مہینوں مسجد میں نہیں آتے، مہینوں جمعے کے لیے بھی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو سال میں 2 ہی نمازیں پڑھتے ہیں، تیسری نماز ان کو نہیں معلوم۔ اور کچھ مسلمان وہ بھی ہیں جو 2 نمازوں کے علاوہ 2 بڑی رات کی نمازیں پڑھتے ہیں، 2 عید کی نمازیں اور 2 بڑی رات، شب برات اور شب قدر۔ اور کچھ مسلمان ایسے جمعے کو جمعہ توفیق مل جاتی تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ مصروفیت آتی ہے، کام کاج آتا ہے تو جمعہ بھی چھٹی کر دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے محترم بزرگوں اور دوستوں، کبھی ہم سے جمعہ چھوٹنے نہ پائے، بلکہ جو مسلمان جمعے کے دن کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، حاضر نہیں ہوتا، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ فرشتے آپس میں چرچا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ جمعے کے دن کیوں نہیں آیا۔ اگر گمراہ ہو تو اللہ اسے ہدایت دے، بیمار ہو تو اللہ اسے شفا دے، تنگ دست ہو تو اللہ اسے دولت دے۔ فرشتے یہ 3 دعا کرتے ہیں جمعے میں غیر حاضر رہنے والے کے لیے۔ اگر گمراہ ہو تو اللہ اسے ہدایت دے، اگر بیمار ہو تو اللہ اسے شفا دے، اور اگر تنگ دست ہو تو اللہ اسے دولت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بلکہ جمعہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی صفیں لگ جاتی تھی مسجد کے اندر۔ ہر کوئی اس بات کی کوشش کیا کرتا تھا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤں۔ یہ جمعے کے دن جو 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، ایک اذان ہو چکی، دوسری باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ 12:30 بجے والی اذان نہیں ہوا کرتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی جو 1:35-40 کو جو اذان ہوتی ہے، حضور کے مبارک زمانے میں وہی ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان دی اس لیے جاتی ہے تاکہ لوگ اذان سن کر مسجد میں آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے،
حضور کے مبارک زمانے کے اندر لوگ جمعے کی اذان کا انتظار نہیں کرتے تھے، اذان سے پہلے ہی ساری بھر جایا کرتی تھی۔ اذان ہو گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان شروع ہو جایا کرتا تھا، حضور کا خطبہ ہی بیان ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بھی یہ پہلے کی اذان نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بھی یہ پہلے 12:30 والی اذان نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا زمانہ آیا، مدینہ منورہ کی آبادی بہت بڑی، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لوگوں میں سستی و غفلت آنے لگی اور لوگ دیر سے مسجد میں پہنچنے لگے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک خلافت کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے بازو میں ایک مکان تھا، زورا نامی مکان، جو سب سے اونچا مکان تھا، اس مکان کے چھت پر چڑھ کر مؤذن صاحب اذان دیا کرتے تھے، تاکہ اس اذان کو سن کر دوسری اذان سے پہلے لوگ مسجد میں آ جائیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی ہماری حالت یہ ہے کہ پہلی اذان سن کر بھی ہم مسجد میں نہیں آتے، بلکہ دیکھتے کہ خطبہ کب شروع ہوتا ہے یا پھر جماعت کب کھڑی ہوتی ہے۔ بھائیو، ہم دوسری اذان کا یا خطبے کا یا جماعت کا وقت نہ دیکھیں، بلکہ جمعہ کی عظمت کو سمجھیں کہ جمعے کے دن سب سے پہلے ہم کو مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ پہلی اذان جو جمعے کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوئی ہے، ورنہ حضور کے زمانے کے اندر یہ دوسری اذان ہی ہوا کرتی تھی، پہلی اذان نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کی کیفیت دیکھ کر، سستی و غفلت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید تیسری اذان بھی شروع کی جانی چاہیے، اتنی غفلت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جمعے کا دن بڑا عظیم، بڑا بابرکت دن ہے۔ حضرت عراق ابن مالک جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے دروازے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے باہر نکلتے تھے کاروبار کرنے کے لیے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی جبت دعوتک، اے اللہ میں نے آپ کے دعوت کو قبول کیا، یعنی آپ کے مؤذن نے پکارا ہمیں، ہم مسجد میں حاضر ہو گئے۔ وصلیت فریضتک، اور میں نے 2 رکعت جمعے کی نماز فرض ادا کی۔ وانتشرت کما امرتنی، اب میں باہر نکل رہا ہوں جیسا کہ آپ کا حکم ہے۔ فرزقنی، پس مجھے رزق عطا فرمائیے۔ وانت خیر الرازقین، اور آپ سب سے بہترین روزی دینے والے ہیں۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن جلدی مسجد میں آتا ہے اور جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کاروبار کرتا ہے، تو عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کی نماز کے بعد کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں، 70 گنا زیادہ برکت۔ لیکن کاروبار کی وجہ سے جمعے کی نماز میں دیر سے پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعے کے نام سے جو سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، وذروا البیع، تو تم اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان کے ساتھ گھر چھوٹ جائے، ہمارا بستر چھوٹ جائے، کرسی چھوٹ جائے، دکان کا شٹر ہمارا گر جائے، وذروا البیع، کہ اپنے سارے کاروبار چھوڑ دو جو تمہیں مسجد میں جمعے کے دن بلایا جائے۔ ہاں، عام دنوں کے اندر اذان کے بعد کچھ کر لیں تو ٹھیک ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اذان کے باوجود اگر ہم کاروبار کرتے رہتے ہیں، دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کو دیتے اور دوسروں سے لیتے رہتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ جمعے کی اذان سنتے ہی تمہارا فوراً مسجد کو آ جانا اور اپنا کاروبار بند کر دینا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو بازار میں، کاروبار کی طرف منتقل ہو جاؤ، چلے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے 70 گنا زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد جو کاروبار کرنے کے لیے نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے فضیلت کے تعلق سے فرمایا کہ جمعے کے دن اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، کسی کے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو جمعے کے دن کی برکت سے قیامت تک اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. قیامت تک دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے عذاب قبر اور دوسرے ہے عذاب آخرت. جمعے کے دن کی فضیلت سے صرف عذاب قبر نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی کوئی گناہگار کیوں نہ ہو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی سنا ہے، کتنے ہی گناہگار لوگ اور کتنے ہی مجرم قسم کے لوگ، کبھی مسجد کو نہ آنے والے لوگ جمعے کے دن انتقال کر جاتے ہیں بیچارے. لیکن جمعے کے دن کے انتقال کی برکت سے عذاب قبر سے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں. ہاں یہ جو مسجد سے دوری تھی، نمازوں سے دوری تھی، دین سے دوری تھی، اچھے اخلاق سے دوری تھی، گناہوں کی مشغولیت تھی، اس کا عذاب ہوگا تو آخرت میں اب جہنم میں ہوگا، لیکن قبر میں جو عذاب نہیں ہوگا جمعے کی برکت سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن موت اگر واقع ہوتی ہے تو جمعے کے دن کی برکت کی وجہ سے عذاب قبر اسے نہیں ہوگا، چاہے جتنا عرصہ اسے قبر میں پڑے رہنا پڑے. محترم بزرگوں اور دوستو، جمعے کے دن کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ جو مسلمان ان 11 یا 13 سنتوں کو جمعے کے دن ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کی ہفتے بھر کی سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں، اور مزید اور 3 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں. گویا کہ ان سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ جمعے کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے 10 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں. کیا ہے وہ 11 سے 13 سنتیں؟ وہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، جمعے کے دن مسواک کی جائے، جمعے کے دن تیل لگایا جائے اپنے بالوں میں، جمعے کے دن خوشبو عطر کا اہتمام کیا جائے، اور جمعے کے دن اپنے کپڑوں میں جو اچھے سے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے ہوں، ان کپڑوں کو پہنا جائے، مسجد میں جلدی پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور جتنا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو کچھ چند رکعت نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے جمعے کے دن خطیب سے یعنی امام صاحب سے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی جائے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو مسلمان جمعے میں جتنا زیادہ ممبر اور امام سے قریب ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوگا. ہاں جمعے کے بلانا پڑتا ہے کہ بھئی اگلی صفوں کو پور کر لیجئے، اگلی صفوں کو پور کر لیجئے، پھر بھی پیچھے بیٹھے، کبھی ایک وہاں، ایک دوسرا وہاں، تیسرا وہاں، چیدہ منتشر بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ جمعے کے دن میں صف اول میں جگہ پکڑ لوں. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو لوگ جمعے کے دن جتنا زیادہ ممبر سے اور جتنا زیادہ امام صاحب سے قریب ہوتے ہیں، قیامت کے دن میدان مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے، تو سب سے پہلے اور سب سے قریب ہم کو بیٹھنے کا موقع ملے گا. محترم بزرگوں اور دوستو، تو جمعے کے دن اس بات کی کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے میں اگلے صف کو پورا کروں. جب خطبہ شروع ہو جائے تو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں خطیب کو دیکھتا ہوا خطبہ سنے، چاہے میرے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اور خطبے کے دوران کسی سے بات چیت نہ کرے، حتیٰ کہ آپ کے بازو والا کوئی آدمی بیٹھا اونگ رہا ہو تو سیدھا بیٹھو یہ بھی نہ کہا جائے، کسی کو کوئی اشارہ تک نہ کیا جائے،
جو کچھ کر رہا ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، لیکن آپ خطیب کو دیکھتے ہوئے خطبہ سننے کی کوشش کرو، اور پھر جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان 11 یا 13 سنتوں کے اہتمام کے ساتھ جو مسلمان جمعے میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، مزید اور 3 دن کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہفتے بھر کے سارے گناہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں جمعہ کی نمازوں کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ 12 رکعت کا ملتا ہے، بعض اردو کتابوں کے اندر 14 رکعت بھی ہے۔ جب جمعے کے دن کو اجتماع کا دن قرار دیا گیا ہے، عبادت کا دن قرار دیا گیا ہے، مبارک دن قرار دیا گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف 2 ہی رکعت پر ہم اکتفا کرتے ہیں، لائن لگا کر باہر نکلتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد۔ جتنا وقت مسجد سے باہر نکلنے میں ہمارا خرچ ہوتا ہے لائن میں، اتنے میں تو آسانی کے ساتھ 4 رکعت سنت پڑھ لے سکتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھ لی جا سکتی ہے۔ صرف 2 رکعت نماز نہیں ہے جمعے کی، وہ تو فرض ہے، پوری 12 رکعت نماز ہے جمعے کی۔ کوشش کی جائے کہ میں پوری 12 رکعت جمعے کی نماز پڑھوں، اور اگر پہلے اور حاضر ہو گئے تو اور زیادہ آپ صلاۃ و تسبیح کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ سورہ یاسین پڑھ لے سکتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ کہ جمعے کے دن کے معمولات میں ان 11-13 سنتوں میں سے ایک سنت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھی جائے، جو 15ویں پارے سے 16ویں پارے تک ہے، وہ پاؤ پارے سے کچھ زیادہ ہے، بڑی مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، پورا 1 ہفتہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے۔ اگر اس دوران فتنے دجال بھی آ جائے تو اس سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج جمعے کی فضیلت کا دن ہے، اور جمعے کا دن ہے، اس دن کی خاص طور پر 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، دوسرے ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو جمعے کی دن ہی داخل کیا گیا تھا، اور دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو جمعے ہی کے دن، اور انتقال ہوا آدم علیہ السلام کا تو جمعے ہی کے دن۔ اور جمعے کے دن فرمایا آپ 5 خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت یہ ہے کہ اس میں جو بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام فرمایا، اشارہ کر کے ہاتھ سے فرمایا کہ وہ گھڑی، وہ وقت، وہ لمحہ بہت مختصر ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے۔ کون سا ہے؟ امام صاحب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر نماز کے ختم تک کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعض بزرگوں نے 2 خطبوں کے دوران جو چند لمحے خطیب صاحب بیٹھتے ہیں اس دوران دعا قبول ہو، کوئی ایک آدھ چھوٹی سر کی دعا مانگ لی جائے۔ اور بعض اسلاف بزرگوں سے اور بعض احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اور جمعہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن فرشتے، جانور، پرندے، چرندے سبھی گھبراتے ہیں سوائے انسان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت جو آئے گی جمعے ہی کے دن آئے گی۔ جمعہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ قیامت جو آئے گی، محرم کا مہینہ ہوگا، عاشورے کی 10 تاریخ ہوگی، اور جمعہ کا دن ہوگا، قیامت کی صبح ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کے دن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.